وجہ نجات کی ہوتی ہاں آپ ہی بولو اپنا سوال. نہیں آپ اپنا بولو، جواب نہیں بولو کوئی چیز. ملامت آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ پوچھتے جاتے آپ کو پہلا تو آیا نا کہ ملامت جو ہے اس میں بخشش بھی ہے. تو میں سوچا کہ شاید اپنے ملامت اپنے آپ کو کر کے تصحیح کرے تو اس میں بخشش ہے. کہتا خیال چلا گیا. نہیں، مطلب ملامت کیا ہے، کیوں ہے، اس میں کوئی فائدہ بھی ہے، اور کچھ بزرگوں نے ملامت کا راستہ اختیار کیا، کیوں کیا؟ وہ بزرگی، اس کا کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں ہے، مختصر جواب ہے کہ جس زمانے میں سماج کے اندر مذہب کے علاوہ یا برعکس، یا اخلاق کے علاوہ یا اس کے برعکس اگر قدریں رائج ہوں سماج میں اگر برائی باعث عزت ہو، تو وہ جو نیکی کا مسافر ہے وہ سماج کے اوپر پھر ایسی طنز کرتا ہے کہ ملامت کا راستہ اختیار کرتا ہے. ملامت دراصل سماج کے لیے ایک ڈانٹ ہے کہ جاؤ ہم تمہارا نظام اور تمہارے نظام کے اصول قبول ہی نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی کے اصول اور تمہاری زندگی کی عزتیں اور قدریں یہ ہمیں پسند ہی نہیں ہیں. تم زندگی کے اندر جو کچھ رائج کر رہے ہو تو ملامت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس کے برعکس ہوں. جب سارے اسلام کے نام پر برائی کرنا شروع کر دیں اور کہ ہم مسلمان ہیں، کہ یہ برائی کس نے کیا ہے، کہتا ہے ان لوگوں نے کیا ہے. ان سے پوچھو تم کون ہو، کہتا ہم مسلمان ہیں. بھیا یہ چوری کس نے کیا ہے، کہتے ان لوگوں نے کیا ہے. تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں. ڈاکہ کس نے ڈالا، مسلمان ہیں. دھماکہ کس نے کیا، مسلمان ہے. یہ کس نے کیا، مسلمان ہے. تو جو اصلی مسلمان ہے وہ کہتا ہے تو کون ہے، کہتا ہے میں کافر ہوں. کہتا ہے یہ مسلمان ہیں تو پھر تو بندے ہم کافر ہیں. ہاں کہتا ہے میں تو بندے خدا کو نہیں مانتا. یعنی کہ خدا کو نہیں ماننا مطلب کیا ہے کہ جس خدا کا شعور تمہیں ہے اور جس دین کا تم شعور لے کے بیٹھے ہو، پھر میں تو اس دین کا بندہ نہیں ہوں. میں تو کسی اور چیز کا ہوں. جو تمہارا کفر ہے وہ میرا ایمان ہے، کیونکہ تمہارا جو ہے نا ایمان یہ ہے کفر ہے اصل میں. کیا تم یہ کہتے ایک آدمی جو ہے اس نے رشوت سے پیسہ لیا، چوری کا پیسہ لیا، مکان بنایا، اوپر لکھ دیا اعظم من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا میرے کا رب ہے کا فضل ہے، تو وہ آدمی جو ہے نا وہ غریب ہو جائے گا اصلی آدمی. اور اس سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. تو وہ کہے گا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ رب کا فضل ہے ہی نہیں. حالانکہ دین میں ہو سکتا ہے، لیکن جب سارے کے سارے غلط لوگ دین کو ایکسپلائٹ کریں تو دین والا آدمی غلطی کا راستہ بظاہر اختیار کرتا ہے. آپ ایسے میں کہ جب ظالم ہو جائے سماج تو اصلی انصاف والا آدمی جو ہے نا وہ اس کے برعکس راستہ اختیار کرتا ہے. کہتا ہے یہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے دراصل جھگڑ رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مسجد سے چھوڑو، اور ہم نے مطلب کب کا ترک اسلام کیا. وہ ترک اسلام نہیں ہے، دراصل ترک مذہب مسلمانان وقت ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کو، اس لیے وہ ملامت اختیار کرتے ہیں. دوسرا ملامت کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ نیکی، اور یہ بڑا عجب بات ہے کہ نیکی انسان اپنے لیے کرتا ہے.
دین اپنے لیے استعمال کرتا ہے، عبادت اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ، یہ لوگ اس کی جس کی نیکی دیکھیں نا اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کو ادب کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ کیا کہ بڑا نمازی ہے، واہ جی واہ، یعنی کہ لوگ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ تو بڑے روزہ رکھتے ہیں اس دور میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی جب عزت ہونے لگے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں، فرائض خدا کے ہیں جو اس کے اوپر استعمال ہونے ہیں، تو وہ اپنے فرض پورے کر رہا ہے اور لوگ اس کی بلا وجہ عزت کرتے جا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہو، اسٹیشن پر استقبال کرتے جا رہے ہیں، خود حاجی والا کام نہیں کرتا انہوں نے استقبال کرنے کے لیے کہ چلو ادھر سے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب لوگ عزت کرنے لگ جائیں ان واقعات کے بارے میں کہ جو میرے عام روٹین کے ہیں، انصاف روٹین کا فرض ہے، روٹین کا دین ہے، اس کے بارے میں جب میں چلتا ہوں تو لوگ عزت کرنے لگ جائیں تو وہ پھر ملامت کا راستہ اختیار کرتا ہے تاکہ یہ انا کا راستہ نہ بنے۔ جیسا میں نے بتایا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے مشہور بزرگ تھے، آ رہے ہیں کسی گاؤں میں جا رہے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے، انہیں پتہ چلا کہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں باہر کہ بڑا بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے کام کیا، جب لوگ سامنے آئے تو کھانا شروع کر دیا، روزہ رکھا ہوا ہے رمضان شریف کا مہینہ، اور ان کے مریضوں نے پوچھا کہ سرکار آپ نے یہ کیا کیا؟ لوگ چلے گئے استقبال والے، کہتے یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے، کوئی اور بندہ ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے روزہ کے بدلے 60 روزے رکھنے مجھے آسان ہے، پر ایسی مصیبت سے نجات پانا بڑا آسان نہیں ہے، یہ تو بڑا عذاب ہے اتنے لوگ ماننے والے ہو جائیں تو۔ کہتے یہ لوگ تو اڑا کے رکھ دیں گے مجھے۔ اچھا کیوں اڑا کے رکھ دیں گے؟ ہم جو زنجیریں، ایک چھوٹی سی پوائنٹ تھی، ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو، کہ قصہ دال چپاتی کا، کہ جھگڑا گھوڑے ہاتھی کا تم ہم کو سنانے آتے ہو۔ یاد ہے پر ایک جوگی تھا، اس نے شہر چھوڑ دیا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا اور کچھ عرصے بعد مشہور ہو گیا جوگی جوگی جوگی، اور شہر کے لوگ اس کے پاس آنے لگے، وہی قصے سنانے لگے، کوئی جھگڑا ہو گیا جی میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا میاں کے ساتھ، دال چپاتی کا جھگڑا، پیسے کا، سنگی ساتھی، گھوڑا ہاتھی، سب جھگڑے۔ انہوں نے کہا بات سنو تم سارے گدھے ہو، یہ زندگی تو میں چھوڑ کے آیا ہوں، اب مجھے تم اس زندگی کے کیا پرابلم سکھا رہے ہو؟ یہ تو میری زندگی تو اور ہے، اب وہ پرابلم تو زندگی میں حل ہوں گے نا، یہ زندگی سے تو وہ حل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی بناتے ہو، ہم اس نگری کو ہم چھوڑ چکے اور اس نگری سے منہ موڑ چکے اور اس دنیا سے رشتہ توڑ چکے، ہم جو زنجیریں چھوڑ چکے تم لا کے وہی بناتے ہو، تو ہمیں وہ آ کے پھر دوبارہ ہلاتے ہو، تو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ تو گویا کہ اس آدمی سے وہ چیز مانگنا جو اس آدمی نے چھوڑ دی ہے، یہ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ملامت کا جو ہے نا اصول، کہ ملامت جو ہے یہ تعریف سے بچاتی ہے۔ کس بچاتی ہے؟ تعریف سے بچاتی ہے۔ تعریف کیا کرتی ہے؟ تعریف انا کی تسکین دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، بعض اوقات جو ہے اس کی نجات کو مشکل کر دیتی ہے۔ تعریف عام طور پر اتنا تعریف کرتے کرتے کچھ لوگ جہنم میں جب پہنچتے ہیں، تعریف سنتے سنتے، تعریف سننے کے لیے بے شمار لوگ جہنم میں چلے گئے، واہ واہ ماشاء اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ کے اندر ہی مطلب آ کے الٹے پلٹے کام کر گیا۔ ایک آدمی اب یہ کہانی سنانے والی نہیں ہے، پھر بھول جانا آپ اس کو، ہاں کہ کہانی اس طرح آئی ہے۔ ایک آدمی، وہ آدمی تھے بزرگ، جنون درویش، اور اس کے چرچے شہرت کے بڑے مشہور۔ ان کا تھا ایک دوست، دنیا دار تھا لیکن دوست تھا، اچھا دوست تھا۔ اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ صوفی صاحب ہیں، درویش ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ وہ دنیا دار جانے لگا سفر پر، تو بیرونی دنیا کا سفر تھا، کاروبار کے سلسلے میں جانے لگا۔ تو اس کے ہاں اس کی بیوی تھی، اس نے کہا میں ان کو کہاں چھوڑ جاؤں، بیوی کو، سماج کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا چلو اس صوفی صاحب کے پاس چھوڑ، ہمارے دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں۔ تو بزرگ کے پاس گیا، کہتے بات یہ ہے کہ یہ ہماری زوجہ ہے، میں باہر جا رہا ہوں پردیش پر، اکیلا رہنے کا مشکل ہوگا، آپ کے پاس رہ لیں رہ گئے۔ اس نے اسے اطلاع بھیجا کہ دیکھو آپ گھر کے اندر رہنا، باہر جو ہے نا مردانہ اس میں آپ نے نہیں آنا، آپ باہر بیٹھا رہتا اور وہ اندر رہتا۔ وہ ایک دن اس نے کوئی پانی، کوئی مہمان ہے، پانی مانگا،
چائے مانگا یہ کچھ تھا. اس بیوی نے جو مہمان تھی اپنے اس کے دوست کی بیوی جو تھی اس نے پانی جو ہے گلاس اس میں سے دروازے میں سے پانی دی. اس نے ہاتھ دیکھا, اس کا ہاتھ کے دیکھنے سے اس کے ذہن نے اس کی شکل بنا لی کہ اگر یہ ہاتھ ہو تو کون سی شکل ہو سکتی ہے. بس اتنا بنانا تھا کہ وہ فقیری چلی گئی. دیکھا نہیں ہے, خیال میں دیکھا ہے, اور خیال جو ہے وہ فقیری کا چلا گیا. اس نے شور بجا دیا درویش دی کہ یہ کیا ہو گیا, لٹا گیا پھٹا گیا برباد ہو گیا. اس نے کہا وہ سفر تو اسے دنیا کیا, وہ یا خود سفر پہ روانہ ہو گیا چھوڑ چھاڑ کے کہ وہ میرا تو ساری چیز برباد ہو گئی. آپ سے سمجھ آ رہی بات. چلا سیر کے لیے وضع کرنے کے لیے اس سے پوچھو اس سے پوچھو اس سے پوچھو کہ مجھے کوئی ریہیبلیٹیٹ کرے, بحال کرے. ایک آدمی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرا علاج جو بھی تو کچھ چیز چاہتا ہے یہاں اس شہر میں اس تکلیف میں نہیں ہے, اس علاقے میں ایک مجذوب ہے لیکن وہ ملامتی ہے, شاید وہ تیرا مسئلہ حل کر. اس نے کہا چلو جو بھی ہے پتہ کرتے ہیں. گیا, اس کے بعد وہ جا کے دیکھا تو اس کے بعد ایک خوبصورت سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے. وہ اس لڑکے کو پیار کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا شراب کا, وہ اسے پلا رہا ہے. تو نے کہا یہ تو بڑی بکواس کی بات ہے, یہ میں تو یہاں نہیں بیٹھتا. اس نے کہا نہیں ہے, جانے لگا. اسے آواز دی کدھر ہے رسول صاحب. نے کہا جانتا ہے مجھے. اس نے کہا آیا تو میں کسی کام سے تھا لیکن طبیعت متنفر ہو گئی ہے, گھبرا گیا ہوں. جو درویش نے ایک آدمی تھا کسی زمانے میں. انہوں نے کہا وہ جو ٹوٹا ہوا نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا, آ کے بیٹھ. انہوں نے کہا یہ جانتا ہے, آگے چلا گیا اور پھر اس کے اندر کے ساتھ بیٹھ گیا. وہ جاتے ہی وہ کنیکشن جوڑ دیا, ٹھیک ہو گیا. اور کہا کہ جناب سب کچھ مجا ہے, آپ کا احسان ہے, آپ ہمارے بزرگ ہیں, پیر ہیں, مرشد ہیں, سب کچھ ہے. ایک سوال کے جواب دو کہ یہ کیا ہے. وہ تو ہو گیا جو فقیری جوڑ دی, پر یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ راز ہے, یہ میں کیسے بتاؤں. انہوں نے کہا یار آپ کی بڑی مہربانی, جہاں اتنی مہربانی کی ہے یہ بھی آپ مہربانی کر دو. بات یہ ہے کہ یہ تو لڑکا میرا بیٹا ہے اور یہ شراب سمجھ رہا ہے یہ شربت ہے. وہ آپ بھی پیتا ہے, مجھے بھی پلاتا ہے, میں اسے پیار بھی کرتا ہوں, بیٹا جو ہے. انہوں نے کہا جی سب کچھ کیوں ہے. کہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی میرے پاس سے چھوڑ جائے. یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہمارا بھی مطلب پہ جلوس نہ نکل جائے. تو اس لیے ملامت کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی وہ امانتیں آپ کے پاس نہ چھوڑ جائیں جن کے خیانت کے خیال سے ہی آپ کا نکل جائے, سارا قافلہ ہے, شوق ختم ہو جائے. تو اس لیے اس حد تک مطلب کہا ہے کہ ملامت کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے. آپ بات سمجھ ہیں. تو ملامت اس لحاظ میں کوئی بری چیز بھی نہیں ہے. ملامت جو ہے نا ذہن سے نیک ہونے کا خیال دور کر دیتی ہے, اور اگر ذہن سے نیک ہونے کا خیال دور ہو تو ریاکاری کی عبادت بچ جاتی ہے. کہتے ہیں عابد لوگ, یہ اچھے اچھے عابد لوگ ہیں نا, آدھی عبادت خدا کی کرتے ہیں, آدھی ریا کی کرتے ہیں. آدھی ریا کا مطلب کیا ہے کہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ چلو کچھ انڈائریکٹ قسم کا منہ سے بات نکل گئی. تو جب ہم نے اثر وہاں پڑھ رہے تھے نا شاہی مسجد میں, تو بس سے مطلب مغرب ہم نے وہاں زیادہ تر جگہ پڑھی. بھائی شاہ میرا خیال ہے شاہ جماعت پڑھتے ہوئے گھر چل جائیں گے. اب یہ کہیں نہ کہیں ذکر ہونا شروع ہو جائے گا. اس ذکر کے اندر جو ہے نا تشکیل اناق ہوگی. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے رکھا یہ سفر کہ ہم چلتے جا رہے ہیں سیدھے راستے پر. تو یہ ایسے لوگ رہے ہیں کہ ملامتی ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو, لیکن وہ قاری بھی تھے, حافظ بھی تھے اور نیک لوگ بھی تھے. ایسے ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا کے نگاہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو انہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں رکھا, غلط ماحول میں رکھا, اندر سے پاکیزہ باطن صاف صفا. تو یہ لباس انہوں نے ظاہری طور پر اپنا ملامتی رکھا, لیکن اندر سے بالکل صحیح لوگ تھے تاکہ وہ پہچانے نہ جائیں کہ یہ کیا ہے. اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ سے بچانے کے لیے ملامت کا خرقہ پہنا جاتا ہے, اور یہ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے ملامت بعض اوقات اچھی شے بھی ہوتی ہے. ملامت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریاض سے بچاؤ. بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا نیک مشہور ہونے والے, کچھ نہ کچھ ریا کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے
خیال کی جو ہے نا، خیال نیک نہ ہو تو عمل نیک ہونے کا فائدہ نہیں ہوتا. خیال بھی گناہ گار ہوتا ہے. خیال، خالی خیال نہ ہو تو پھر عمل ایک نیک بھی ہو. بعض اوقات کہتے ہیں تھی ایک اور کہانی کہ ایک تھا کون راجا، خیال کہاں گناہ گار ہوتا ہے، خیال کی نیکی کیا ہے. ہندو راجا، اب یہ خیال کی نیکی کی بات ہو رہی ہے، عمل نہیں ہے، صرف خیال ہے. ہندو راجا ایک دن اپنے شہر کے بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بازار کی چھت پر ایک اور لڑکی ہے، خوبصورت سی بیٹھی ہوئی ہے، عورت ہے، لڑکی ہے. راجے کے دل میں خیال آیا کہ اس کو رانی ہونا چاہیے. پھر اسے خیال آیا کہ گرو جی نے کہا تھا کہ راجا جو ہے وہ تو بھائی باپ ہوتا ہے اپنی پرجا کا. یہ میں نے کیا سوچا، یہ تو ہندو میں ویسے ہی دو شادی کی بات نہیں ہوتی ہے. گھبرا گیا بڑا سخت، یہ تو بہت گناہ ہو گیا. وہ گیا اپنے سادھو کے پاس کہ مہاراج مجھ سے یہ بھول ہو گئی ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا تھا تو اب میں کیا کروں. اس نے کہا اب تیرے پاس ایک ہی طریقہ ہے، یا اگلی دنیا میں دوزخ میں جائے گا تو یا یہاں زندہ جل جا. دو صورتیں ہیں کہ یا ادھر نرک ہے تو یا یہاں مطلب ہے تو زندہ جلنا پڑے گا. سوچ لے، یہاں بچ جاتا ہے تو وہاں جلنا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں زندہ جل جاؤں گا، جہاں کا بہتر ہے. اور سادھو نے پھر وہ چتا روشن کی، راجا کو ساتھ لیا، چل پڑے چتا کی طرف. جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو سادھو نے روک لیا اس کو، راجے کو. کہتے مہاراج بات یہ ہے کہ جتنا گناہ تھا اتنی سزا ہو گئی. خیال کا گناہ تھا، خیال کو سزا ہو گئی. آگ تک تیرا جانے کا سفر جو ہے نا، اس سے وہ خیال جل گیا جو تیرے دل میں خیال آیا. اس لیے خیال کے گناہ کو خیال ہی نے درست کر دیا. خیال بڑی چیز ہے. اپنا من جو ہے نا، من کا بہتر ہونا جو ہے نا، یہ ملامتی کے پاس ضرور ہوتا ہے. آپ اس کی ایک اور کہانی سن لو. کہانیوں کا موسم آ گیا ہے، کہانی کا موسم بھی آ گیا. سوال کہانی ہو گیا. ایک آدمی کہ وہ گندا کام کرتا تھا چمڑے کا، اور ایک آدمی کے بہت نیک سا تھا برہمن، ہندو. اب برہمن جو ہے نا یہ ظاہر کا خوبصورت ہوتا ہے اور باطن کا پتنی کیسے ہوتا ہے، وہ باطن بھی اچھے ہوتا ہوگا لیکن ظاہر باطن کی بات ہے. اور وہ جو تھا وہ آدمی جو ہے نا باطن کا تو اچھا تھا، ظاہر کا ملامتی تھا. یعنی کہ یہ چمڑے کی جو ہے اور کڑائی اس کے پاس بیٹھنا، رنگ کرنا، بدبو میں رہنا، تو اندر اس کے بھگوان تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس سے برہمن گزرا. برہمن نے کہا کہ آپ بولو گنگوا جی کیا کر رہے ہو. کہا ہمارے تو ہم لوگ آپ سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ ٹھہرے برہمن اونچی ذات کے لوگ، ہم یہاں چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، بدبو کا مقام ہے. آپ کہاں جا رہے ہو برہمن صاحب؟ انہوں نے کہا ہم گنگا کا اسنان کرنے جا رہے ہیں. کہتا پھر مائی گنگا کو میرا بھی سلام کہہ دینا. برہمن کو برا لگا کہ یہ گنگا تو یہ اسلام کیسے کہے گا، ہم لوگ تو جاتے ہیں مطلب برہمن لوگ ہیں، اس کا سلام کیسے لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں تم میرا سلام کہہ تو دے دینا. اور اگر اب ممکن ہو تو اس نے اپنی میلی دھوتی سے ایک ٹکا نکالا، روپیہ سا ہوتا تھا زمانے میں، کہ یہ مائی گنگا کو میری طرف سے پیش کرنا. اور اسے کہنا کہ گنگوا جو ہے نا وہ سلام کہتا ہے چمار، ہاں ہم چمار ٹھہرے نا، اس کو میرا سلام کہنا اور یہ ٹکا اس کی خدمت میں پیش کرنا دریا کو. لوگ دریا میں پھینکتے تھے. برہمن نے کہا اسے گڈوی میں ڈال دو. ہاتھ لگانا نہیں تھا نا، تو چمار کے پیسے کون ہاتھ لگائے. انہیں آگے گڈوی کر دی، اس میں ڈال دی، جا سلام. وہ جب غسل کرنے لگا برہمن سے خیال ہے میں نے سلام کہنا تھا اس کا چمار کا. انہوں نے کہا مائی گنگا کو چمار سلام کہتا تھا اور اس نے اس کا ٹکا ڈال دیا. تو کہتے یہ ہیں لکھنے والے کہ یہ واقعہ ہے مشہور. اسے اندر سے گنگا سے آواز آئی کہ اس کو میرا سلام کا جواب ہے. اور اندر سے ایک خوبصورت ہاتھ نکلا گنگا سے، اور اس ہاتھ میں ایک طلائی کنگن تھا. انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے میری طرف سے یہ پیش کرنا. اور برہمن تھر تھر کانپنے لگ گیا. انہوں نے اسنان بھول گیا سارا، یہ تو کیا ہے. بدلے آیا اس کے پاس تو وہ اپنا پھر کٹوت میں لگا ہوا ہے. کٹوت وہ جو ہوتا ہے کڑا سا لگا ہوا ہے. اور برہمن نے کہا مہاراج گنگوا. انہوں نے کہا ہم مہاراج نہیں، مہاراج تو آپ ہیں، ہم تو بدلے میں تیلی لوگ چمار لوگ ہیں.
نے کہا نہیں آپ ہی مہاراج. انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی گنگا سلام کا سلام کیا سلام ہی باقی تو ہر شخص ختم ہوگی, سلام ہی سلام رہ گیا. تو انہوں نے آپ کو یہ پیش کیا ہے اور یہ دیکھو کیا ہیرے چڑھے ہوئے ہیں اور کیا ہے, اور مطلب پاگل ہو گیا وہ براہمن. انہوں نے کہا ہم ٹھہرے چمار لوگ, ہم نے کیا کرنا ہے, یہ تو ہی لے لے. وہ تو تھا ہی اللہ والا. ہم نے کیا کرنا ہے, یہ تم ہی لے لے جاؤ. کچھ چلا گیا اور کام لگا, یہ تو بہت طاقتور بنا نکلا بھائی کہ پہلا اس نے مطلب حملہ کیا کہ گنگا سلام کا لایا وہاں سے لیا, اور دوسری یہ بات کہ اس نے اتنی بڑی چیز کی اہمیت یہ کی کہ تم ہی لے لو. چلا گیا براہمن. گھر جا کے اسے بیوی کو بتایا یہ چیز ملی ہے یوں. بیوی نے کہا یہ تو کمال کی بات ہے, اور یہ دیکھا تو حیران ہو گیا اس کو کنگن کو. انہوں نے کہا یہ تو ہم جیسے لوگوں کا نہیں, یہ تو راجا کے پاس جانا چاہیے, انعام ملے گا, کرام ملے گا. دنیا دار سوچتا ہے نا اب ترقی کی راہ ہے, ترقی کی راہ کے لیے گیا راجا کے پاس. کیا جا کے رانی کو پیش کیا, بہت خوبصورت ہوا, سارے عدالتیں میں اسے بادشاہ کے دربار میں چرچا ہوا, عزت ہوئی. رانی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی باہر, کہتی بات یہ ہے اس کے ساتھ دوسرا بھی چاہیے. اور اس نے کہا یہ تو ایک ہی ملا ہے, دوسرا تو ہمیں ملا نہیں ہے. انہوں نے سارے شہر کے جو ہے اس زمانے کے گھر بلائے, سارے لوگ بلائے, کہاں وہ بنایا اور کہاں بنا سکتا ہے کوئی مقابلہ. سب شہر کے زرگروں نے اعلان کیا کہ ہم سے ایسا نہیں بن سکتا. براہمن کو پھر بلایا, اس کے ساتھ دوسرا لاؤ. کہا جی ہمیں ایک ہی ملا ہے, کل شام تک لاؤ ورنہ بادشاہ کے جو ادھر ہوتا ہے طریقہ سارا تان سے اعلان کر دیا جائے گا. وہ کانپتا ہانپتا ڈرتا ہوا پھر گیا اس کے پاس چمار کے پاس. اس نے کہا چمار نے کہا براہمن مہاراج آج پھر اداس ہو, کیا ہوا؟ کہتے جی وہ میں نے دیا راجا کو, اور راجا نے مجھے بڑا سخت مجھے آزمائش ڈالی ہے, کل شام تک کا ٹائم ہے, اگر میں نے اور نہ دیا تو وہ ہمارا بالکل مطلب تن سے جدا ہو جائے گا. کہتے یہ کون سی بات ہے؟ انہیں پھر ٹکا نکالا اپنے پاس سے اور چمڑے والا جو ہے نا کٹور جو کھڑا اسی میں ڈالا. کہتا یہیں سے مائی گنگا کو سلام, اور وہیں سے ہاتھ نکلا اور وہیں سے کنگن آیا. اسے یہ کہا کہ من چنگا تو گھر میں ہی گنگا. بات اتنی ساری ہے, من چنگے کی بات ہے. اگر من چنگا نہ ہو تو سارا سفر ہی بیکار ہے. تو براہمن ہونا تمہارے کس کام آئے گا؟ یہ بہتر ہے کہ ملامتی تم گنگوائی ہو جاؤ کہ من چنگا ہو جاتا ہے. تو من چنگا ہونا جو ہے نا یہ بڑی ضروری بات ہے. تو ملامتی آدمی کا عام طور پر من چنگا ہوتا ہے. اب ایسے میں کہتے جی ہم کون ہیں, ہمیں کون پوچھتا ہے, ہم اس قابل کہاں ہیں تمہاری مسجدوں میں آنے کے, ہم تو باہر بیٹھ کے کرنے والے ہیں. دراصل وہ بڑے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ملامت میں جو ہے نا ریاکار نہیں ہوتا عام طور پر. تو اگر جس دور میں ایک بزرگ نے فرمایا جس دور میں ملامتی ریاکار ہو جائے, کیا کہا؟ ملامتی لوگ ریاکار ہو جائیں تو اس دور کے جو نیک ہیں اب وہ پھر نیک ہونے کی ملامت برداشت کر لیں اور نیک ہو جائے. کیا کہا کہ جس دور میں نماز پڑھنا تہمت ہو جائے تو پھر یہی ملامت اختیار کرنا. کیا کہا؟ اگر نماز ہی ملامت بن رہی ہے تو بھئی یہ ملامت تم اختیار کر لینا. جس زمانے میں نماز باعث شہرت ہو جائے تو پھر ملامت تم جیسے مرضی اختیار کر لینا. جس زمانے میں نیکی ہی ملامت کا ذریعہ ہو جائے پھر اس راستے کو نہ چھوڑنا, تو پھر تم نماز والی ملامت برداشت کر لینا, یہ بہتر. اس لیے ملامت کے راستے بڑے الگ الگ ہیں. ملامت کا فارمولہ کوئی نہیں ہوتا, ملامت ہوتا ہے فارمولے سے ہٹ کے. آپ بات سمجھ رہے نا کہ فارمولے سے ہٹ کے دل صاف ہونے والا جو ہے وہ اختیار کر لیتا اپنا راستہ کہ ان لوگوں میں علیحدہ رہوں ان لوگوں سے. وہ جسے کہتے ہیں نا سارے لوگ, اب یہ جو ہے رات کو جو روتے ہیں آہ سحر گائی کرتے ہیں, ان سے کوئی پوچھے کہ تم رو کیوں رہے ہو, کبھی نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں. تو ملاقات ہے رات کو کھانا کھا لیا زیادہ تو پیٹ میں درد ہو گیا, ملامت کا راستہ اختیار کر لیا, یہ ملامت کا راستہ, وہ ملامت کا راستہ. آپ کبھی ادھر سے گزر گئے, ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو نیکی بچانے کے لیے کبھی اس گلی سے گزر گیا, کبھی اس بازار سے گزر گیا. وہ کہتے ہم نے دیکھا یہ تو ادھر سے آ رہا تھا لیکن یہ ادھر کا آدمی نہیں تھا, بازار سے گزرا تھا, خریدار نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ ملامتی لوگ جو ہیں اپنی عبادت کو محفوظ کر لیتے ہیں ملامت سے. یہ ایک طریقہ ہے. اچھا, اس لیے اس کا جواب بڑا آسان ہے. بے شمار لوگوں نے ملامت کا اختیار کیا کہ کافر نہ شدی لذت ایمان کے شناسی, کہ میں مطلب تو ہونا چاہیے تھا تو جیسا واقعہ کہ تو اس راستے سے گزرا ہے.
کافر عشق ہوں میں، بندہ اسلام نہیں، کہتے بت پرستی سے کے سوا اور مجھے کام نہیں. کہنے والا کوئی درویش جید عالم اور صوفی اور پیر. اس نے کہا یہ تم نے کیا کہا؟ کہتے کافر عشق ہوں، بندہ اسلام تو یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو مارتے پھرتے ہیں. اب بت پرست میں پہلے دن سے ہوں، کیونکہ یہ جو ہے نا اس کا چہرہ اپنا ہے. کہتے میرا کام یہی ہے. تو اصل میں یہ ایک ایمان کی راہ ہے. کہتے بت پرست میں قدیم ہوں، بت پرستی تو مجھے اس نے خود سکھائی ہے. کہتے بت پرستی سے گناہ ہوتی ہے. کہتا ہاں بت پرستی گناہ ہوتی ہے، لیکن میں بت پرست ہوں کیسا کہ انسانوں کا ادب کرنے والا، کہ یہ میرے خالق کی فینما تولو فثم وجہ اللہ. آپ بات سمجھو؟ تو مدعا یہ ہے کہ یہ ہے طریقہ کہنے والے کا، اور یہ راہ ہے اختیار کرنے والے کی نیت کی. اس لیے ملامت اختیار کرنا اس وقت جب ظاہرداری کی عبادت مشکل ہو جائے اور ریا کے علاوہ اس میں بچت نہ ہو، تو پھر ملامت کے راستے سے بچ جاؤ. کس زمانے کی بات ہے، اس لیے ایسا. آج کل تو خیر خیریت ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں اور بات پوچھو. دیکھو تو آپ لوگ غور کرو نا، کبھی ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں سب، کوئی اس دنیا کے اندر جتنے فنکشنز ہیں اس پہ آپ ذرا غور کرنا. جتنے بھی فنکشنز ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے پیشے ہیں، جتنے انداز ہے زندگی ہیں، سارے کے سارے کام غیر اسلامی لوگ کر سکتے ہیں. آپ ادب لکھتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں. ہندو کی بات کر لو، کیا ہندو کشتی نہیں لڑتا؟ لڑتا ہے. کیا ہندو جنگ نہیں لڑتا؟ جنگ لڑتا ہے. کیا ہندو فنکار نہیں ہے؟ ہے. بلکہ گانا گانے میں ان کا جواب نہیں ہے. آپ تو خیر اچھا گانا گاتے ہو، لیکن وہ بھی گانا گاتے ہوں گے. آج جتنے گانے میں انڈیا پاکستان میں جو گانے مشہور گانے ہیں اس میں مسلمانوں کے نام بھی ہیں، ہندوؤں کے بھی نام ہوں گے، ہے نا نام. اس لیے ہندوؤں کی بنائی ہوئی فلمیں بھی ہوں گی، مسلمانوں کی بنائی ہوئی فلمیں ہوں گی. کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں مسلمان صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے ممتاز ہے؟ آپ بتاؤ. تعمیر میں ہندو تعمیر کرتا ہے، اور پیشے میں پیشے اختیار کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اور حکومتیں کرتا ہے، سیاست کرتا ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو صرف اسلام کی وجہ سے آپ نے کیا ہو. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرے والے ہر کام اسلام کے بغیر ہو سکتا ہے. جو نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے وہ کام نہیں کیا، اسلام کا فائدہ نہیں. آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ نہیں سمجھ آئی؟ کیا سادہ بات ہے. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے مکان بنایا، ہندو بنا سکتا مکان بسم اللہ کے بغیر ہی. آپ نے بسم اللہ کا گاڑی خریدی اور اس نے بسم اللہ بغیر گاڑی بنائی آپ خود ہی. تو آپ کا جو بسم اللہ جو ہے نا، یہ کچھ ہندو کے مقابلے میں خاص بات نہ ہوئی. آپ بہت امیر آدمی ہیں، او تم بہت ہی امیر ہیں ہندو، ان کا یہ پیشہ ہی ہے امیر ہونا. کوئی ایسا کام آپ مسلمان ہونے کی چیز سے نہیں کر کے دکھا رہے جو ہندو نے نہ کیا ہو. آپ نے کرامتوں کے ذریعے جنگ لڑی ہے اور انہوں نے کرامتوں کے ذریعے جیتی ہے. اگر کرامت کے ذریعے لڑی ہے تو اسلحہ کے ذریعے لڑی ہے تو اسلحہ کے ذریعے بھی وہ کمزور نہیں نکلے. پھر آپ کے پاس مسلمان ہونے کا دعویٰ ہندو کے مقابلے میں کیا آپ کے پاس امتیاز ہے؟ اس امتیاز کو دریافت کرو کہ جتنے شعبے ہیں دنیا کے اندر، میڈیسن، ڈاکٹری، یہ ہندو اور انگریز کرتے ہیں نا. سائنس بھی وہ کرتے ہیں، اسپیس کو بھی کنکویسٹ وہ کرتے ہیں نا. اور باقی سارے کارنامے میں وہ کرتے ہیں. دنیا پر آپ کا بیان کرتے ہیں. ابھی آپس میں ذاتی باتیں بیان نہیں کرتے کسی کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا امیر تھے، بڑی مدد کرتے تھے، وہ آدمی اپنے وقت کا غوث ہے، وہ اپنے وقت کا مطلب ہے کلندر ہے، وہ کتب ہے، وہ ابدال ہے. غوث مدد کرنے والے کہتے ہیں. امریکہ کا میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں $50 بلین کی ایڈ اس نے معاف کر دی. مجھے بتایا کسی نے کتنے مطلب معاف کر دی. اور ہم کتابوں میں تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ کسی غوث نے اس کی مدد کی، اس نے $50 دے دی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایسی مدد کی ہے کہ اس کے بچوں کے بدلے میں خرچہ دے دیا اور اس کو جا کے کہا جاتے $10 معاف کر دیے. اتنے سخی تھے کہ $10 معاف کر دیے. کسی کی سخاوت کی کہانی یہ ہے کہ اس نے مہمانوں کو 4 مہمان روز کھایا کرتے تھے اس کے ہاں، اور بڑے مطلب سخی فیاض تھے.
اور ہم نے دیکھا مطلب ہے کہ امریکنز کو کھاتے ہوئے اور ان کو کام کرتے ہوئے کہ $25 بلین کا منصوبہ ہے گاڑی بنانی ہے انہوں نے، تو اس قوم کو ایڈ دے دیا، اس نے کہا کہ تمہارے شفا خانوں کے لیے یہ کروڑوں روپے ہیں اور یہ اربوں روپے تمہارے اس لیے ہیں اور تمہارے اس لیے ہیں، مسلمانوں کی دولت اور تقسیم وہ کرتے ہیں۔ تو مدعا یہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اسلام کی وجہ سے آپ کے پاس ہے اور یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ دریافت نہیں کر رہے۔ آپ کہتے ہیں مطلب آپس میں ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں کہ میں زیادہ مسلمان تھا تو یہ میرے پاس مطلب ایک مکان ہے اور ہندو کے پاس زیادہ ہے۔ کہتے ہیں ہم بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہمیں خوابیں اچھی آتی ہیں، وہ پیراسائیکالوجی بنائی بیٹھے ہیں، ان کے جوگی مہاراج اور رجنیش قسم کے لوگ وہ بڑا کوئی تماشا کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کے پاس کیا خصوصیت ہے جس کو دریافت کرنے سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ وہی چیزیں مانگ رہے ہیں جو ان لوگوں کے پاس زیادہ ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے وہی چیز مانگی ہے جو غیر مسلموں کے پاس ہے، پھر آپ نے مسلمان ہو کے کیا مانگا؟ اب اپنی دعائیں کو ذرا نگاہ دوڑاؤ۔ یا اللہ صحت دے، ہندو بھی کہے گا، انگریز بھی کہے گا۔ یا اللہ کو پیسے بھی دے، میرے خیال ہے یہ ساری دنیا کا ان لوگوں کی سارا کا سارا گرو رچ ساری دنیا کا ورلڈ کا سارا یہ تقاضا ہے، امیر ہونا، صحت مند ہونا اور اپنی لائف سے زیادہ ٹھہرنا، ہر آدمی کا ہے خیال، جمع کرنا، دنیا کی سیر کرنا۔ ہمارے اسلام میں حکم ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو وہ ساری دن سیر کرتے ہیں، ہم صرف کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، ہم سیر تو کر نہیں سکتے، کیسے کریں؟ پابندیاں گھر کی، دفتر کی، باطن کی، دفتر سے 2 دن کی چھٹی نہیں لے سکتے کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا، قیامت کیا آ جائے گی، زندگی سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے نا اس حد تک زمان و مقام میں پابند ہیں، سارے کام جو انگریز کر رہے ہیں وہی زیادہ زیادہ تمنا ہوتی ہے، نام ہم نے اسلام رکھا ہوا ہے۔ ہم کسی نان مسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے نا، ہم کہیں گے مکان ہمارے پاس، وہ کہا مکان ہمارے پاس، ہمارے پاس بادشاہت، وہ کہا ہمارے پاس بادشاہت، ہمارے پاس ملک، اس نے کہا 2 لاکھ، اس نے کہا ہمارے بلے میں دلیر پلوان، اس نے کہا پلوانوں کا ہم نے شکست دی ہے۔ کوئی کام آپ بتا دو کہ یہ جس سے آپ کا امتیاز قائم رہ جائے۔ ہمارے پاس اسلام ہے، اس کا اسلام کی فقیت بتاؤ کیا ہے اسلام؟ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس عاقبت ہے۔ اگر عاقبت کا آپ کو بھروسہ ہو تو آپ کو خود نہیں ہے تو آپ بتاتے کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو ظاہر پر اپنی عاقبت فروخت کرتے ہو نا۔ اگر آپ کو اپنی عاقبت پر بھروسہ ہو جائے تو ظاہر کے اندر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو ظاہر کے یہ جو انداز ہے نا، یہ سارے کے سارے مغربی انداز ہے، تو مغربی طرز زندگی ہے، سارے کے سارے آپ کے تقاضے وہی ہیں جو کہ نان مسلم ورلڈ کے ہیں، اور آپ نے اس کو نام رکھا ہوا ہے اسلامی طرز حیات، جو کہ نان اسلامی طرز حیات کے برابر ہونی چاہیے۔ اب یہ بتانا چاہیے جو لوگ اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مبارک ہو، سینٹ اینتھنی میں پڑھنے والوں کو مبارک ہو، بڑی مشکل سے آپ کو داخلے ملے ہیں، نہیں، لیکن اس سے ہماری عاقبت پہ تو فرق نہیں پڑے گا، ظاہر سے فرق پڑتا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ ہماری ظاہر جو ہے نا، آج بھی اچھی کالج اور اچھے کالجوں میں ہوں گے، ان کے ادارے اچھے اداروں میں ہیں، ان کے طرز حیات اچھے ہیں، ان کے اسپتال اچھے ہیں اور سارا کچھ ہے۔ ہمارے پاس ایک لینے کی بات رہ جاتی ہے کہ اللہ ان کو غرق کر دے، تو اگر اللہ کی مرضی غرق کرے نہ کرے تو وہاں پر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ مسلمان معاشرہ اور غیر مسلم معاشرے میں معاشرتی طور پر وہ لوگ بہتر ہیں، وہاں چوری چکاری اس قسم کے واقعات کم ہی ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے نام پر غالباً مسلمان ہی کچھ بوجھ ہیں۔ دور حاضر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اسلام نافذ نہیں ہوتا آپ کا، جب بات ہے مسلمانوں پر اسلام نافذ نہیں ہوتا، یا یہ اسلام نہیں، یا یہ مسلمان نہیں، یہ نافذ کرنے والے نافذ کرنے نہیں جاتے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہے نا، یہ غور والی بات ہے۔ اب میں نے جو آپ کو بات بتائی سمجھ آئی کیا ہے کہ مسلمان لوگوں کو اپنے اسلام سے غیر مسلم تقاضے نہیں کرنے چاہیے، اور آپ کے تقاضے، آپ اپنی دعاؤں کو دیکھو، سارے تقاضے غیر مسلم ہیں، کہیں اسلام کی بات نہیں ہے۔ ترقی آپ سارے چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ترقی مسلمان ہوتی ہے، اور صحت کا نام مسلمان ہے، اور دولت جو ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری غیر مسلم چیز ہے۔
یا نان مسلم چیز ہے، اس میں کوئی اسلام کی بات نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ فرق نہیں. اس لیے ان باتوں پہ ذرا آپ غور کرو، ورنہ تمام شعبے، کوئی شعبہ ایسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اللہ کے آگے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو وہ لوگ نہ کر سکیں، جو صرف ہم ہی کر سکیں، ایسا ہمیں نظر نہیں آیا. آپ لوگوں کو نظر آیا تو آپ بتاؤ کہ یہ کام ہندو نہیں کر سکتا. اور پرانے زمانے میں تھا کہ کوئی مسلمان جھوٹ بولتا تھا، ہندو کہتے یہ کیسے گئے، تم مسلمانوں کو جھوٹ بول رہے ہو. اب تو بدلے میں مسلمانوں کے سچ بولنے والی بات مشکل ہو گئی ہے، سارے واقعات ہوئے پڑے ہیں. اس لیے مسلمان اگر کردار کا نام ہے تو آپ خود سوچو، مسلمان طلب دنیا نہیں ہے. مسلمان دعا سے پتہ چلتا ہے کیا مانگ رہا ہے. اگر وہی دعا ایک غیر مسلم بھی مانگے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. آپ بھی دعائیں اور آرزویں دیکھ لو کہ ہماری یہ دعا ہے، جو آپ کی اللہ میاں سے تقاضے ہیں، اگر یہی تقاضے ایک عام انسان جو غیر مسلم ہے یہی کرتا ہو تو پھر آپ کا مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صرف دنیا کا فروغ چاہتے ہیں، وہ سارے لوگ چاہتے ہیں. استقامت چاہتے ہیں، سارے لوگ چاہتے ہیں. ترقی چاہتے ہیں، سارے لوگ چاہتے ہیں. وہی آسائشیں چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں. اور آپ کے پاس جو ہے نا اسلامی طور پر کوئی چیز ایسی اللہ سے مانگنے والی نہیں ہے جو کہ دوسرے کو شعور نہ ہو. اس بات پہ غور کرو، آپ نے آپ کو دریافت کرو. یہ وجہ ہے مسلمانوں کے اندر کچھ انحطاط اور زوال کی وجہ. سب کچھ موجود ہے ان کے پاس، وہ دریافت نہیں کیا کہ کون سی چیز ہے جو نان مسلم کے پاس نہیں ہو سکتی، جو آپ کے پاس ہو سکتی ہے. اور اس چیز کو دریافت کیے بغیر آپ کو ترقی ناممکن ہے. اور آپ کا ایک دماغ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ایک آدمی نے ایک دفعہ پیر صاحب سے تقریر کر رہے ہیں، تقریر یوں تھی کہ صاحبان آپ لوگ بھول گئے خدا کو. یہی کرنا چاہیے تھا نا. نماز نہیں پڑھتے آپ لوگ، روزہ نہیں رکھتے ہو، آپ لوگ بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہو، آپ نے قرآن کی زندگی چھوڑ دی ہے. بڑے خوبصورت سے بات کرتے جا رہے ہیں بزرگ سے. آپ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اگر آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو آپ طاقتور ہو جاؤ گے. آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ اپنے اللہ کے راستے پر چلو تو آپ کو بھی یقیناً ایٹم بم مل جائے گا. تقریر صاف ستھری تھی. ایک آدمی بیوقوف درمیان میں کھڑا ہو گیا، گدھا تھا کوئی. کہتا جناب پیر صاحب اللہ آپ کے درجات میں اضافہ کرے، آپ نے ہمیں بڑی اچھی بات بتائی ہے. ہمیں یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کے پاس ایٹم بم ہے وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں ایٹم بم بنانے کے لیے نماز کی شرط کیوں ہے، اور وہ بغیر نماز کی کیوں بن گیا؟ جب بات تو اتنی ساری ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جو لوگ، جو چیز آپ مانگ رہے ہو اللہ سے، اور وہ چیز بغیر نماز کے پیدا کر دی اس نے، اور آپ وہ چیز نماز سے مانگ رہے ہو. وہ محنت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، آپ وظیفہ کرتے ہو پیسے کمانے کے لیے. اس سے کیا ہوا؟ اور وہ سارے کاروبار کرتا ہے اور اس کو نتیجہ ملتا ہے. ہم کاروبار اس ویسے نہیں کرتے اور حاصل ویسا چاہتے ہیں. ہمیں مطلب کوئی بڑی سی آسائش ہو جائے گی تو بہت ساری ایک نیا ماڈل کا مطلب موٹر سائیکل مل جائے گا، تھوڑی سی گاڑی مل جائے گی، ترقی مل جائے گی. ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مطلب گاڑیوں سے مہدی پیدا ہوتی ہے. میرا مطلب ان کی زندگی میں ہر چیز وہ واقعات ہیں، وہ مقامات ہیں، فی کسب ان کی انکم اور قدر ہے. آپ کو اسلام جو ہے ہینڈی کیپ لگ رہا ہے یا یہ آپ کا ایسٹ ہے؟ سوچو. اس لیے ان باتوں پہ کبھی کبھی غور کیا کریں آپ لوگ کہ آپ اپنی غلطیوں کو آپ دعا سے صرف دور کرنا چاہتے ہو. ایک آدمی درویش کے آستانے پر گیا، دعا کر رہا تھا، پیپر تھا امتحان کا. کیا اس نے امتحان تھا کیمسٹری کا، فزکس کا، کچھ سائنس کا. دعا کر رہا ہے کہ میری ایم ایس سی ہونی ہے، دعا کرو. درویش کے بعد گیا، آستانے پر گیا کہ داتا غریب نواز مہربانی ہونی چاہیے، میری ایم ایس سی ہونی چاہیے. ایک بندہ پاس سے مجھے بولا کہ دادا صاحب نے آپ ایم ایس سی نہیں کی ہوئی ہے تو تم نے کہاں سے کرا ہے؟ اب بات بڑی زبردست ہے. وہ ملامتی تھا، اسے تو مار کے نکال دیا ان لوگوں نے. تو کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یا تو دادا صاحب کی طرز حیات اختیار کرو تو پھر دعا کا آپ کو حق بنتا ہے. وہ طرز حیات تم نے اختیار نہیں کیا ہے اور مانگنے والے تم پہلے ان کے رشتے دار بن گئے. یہ غلط بات. تو فیض کا حق جو ہے یا محبت میں ہے، تعلق میں ہے، اطاعت میں ہے.
یا اس راستے پر ہے، راستہ اختیار نہ کرو تو تم تو خراج مانگتے ہو، تم اطاعت کا حق نہیں مانگ رہے۔ اس لیے وہ چیز دادا صاحب سے مانگ رہے ہیں کہ آپ دادا صاحب جو بھی درپیش ہے کیا آپ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے آسائشیں، اور وہ آدمی جس سے آپ مانگ رہے ہو اس نے اپنی آسائشیں ترک کی ہیں۔ آپ کا اصل یہ ہے آپ لوگوں کے دماغ کی حالت، بد دماغی کی عالم یہ ہے۔ اب میں بد دماغی نہیں کہنا چاہتا اس کو، لیکن اب کہنا چاہیے کہ دادا صاحب یہاں لاہور کے رہنے والے نہیں ہیں۔ دادا صاحب میں نے سنا ہے کہ غزنی سے آئے تھے، غزنی اور لاہور کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، پیدل چلنے والے کے لیے بہت ہی بڑا فاصلہ ہے۔ جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے ہوائی جہاز نہیں تھی، مجھے پتا ہے، گاڑی بھی نہیں تھی، اور اس زمانے میں چلنے کا سفر صرف پیدل ہی تھا۔ آپ وہاں سے یہاں تک بیل گاڑی میکسیمم ہو سکتی ہے، اور وہاں سے یہاں تک تشریف لائے کچھ دنوں مہینوں کی مسافت کے بعد۔ سامان بھی نہیں لائے ہوں گے کیونکہ جس سفر پر آئے ہیں اس میں سامان کی گنجائش نہیں ہے، اور جب یہاں پر آئے تو شہر چار دیواری والا شہر تھا، چار دیواری کے باہر ہے جو مقام جہاں ٹھہرے آگے، گویا کہ شہر والوں نے شہر جانے نہیں دیا اور آنے والے نے شہر کو جانا پسند ہی نہیں کیا، آرام سے باہر آ کے بیٹھ گئے، سامان نہیں لائے، کارخانہ نہیں لائے، آرام سے بیٹھ گئے، محبت، اخلاق، خیال، خلوص کے ساتھ لوگوں کو آہستہ آہستہ مائل گرویدہ کیا۔ ہند کے ظلم آپ کے شہر والوں سے لازم بات ہے شہر کی زندگی مانگیں گے، کیونکہ اصل ہو کہ شہر ختم ہو جائے آپ کی کسی بادہ مالی سے تو آستانے بھی نہ رہیں گے۔ شہر والوں کے اگر بدی پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے کام تو یہ ہے کہ پھر اللہ پہ لپیٹتا ہے ساری چیزوں کو۔ آپ نے نیکی کی ہے اس دل کے ساتھ کہ آپ نے اپنے طرف سے کوئی ایک ایسی بے حسابی کام کر دی، جس قسم کا مزاج ہو اس قسم کا اس کو مزار دینا تھا نا۔ آپ نے اپنی قسم کا مزار اس قسم کے آدمی کو دے دیا اور تم گدھے ہو بس، کیونکہ تمہارا مزاج ہی اور ہے، تم اپنے طور پر کاروبار کرتے ہو، اپنے دماغ کو لگا دیتے ہو اس پر، اور دوسرے کے دماغ اور ضرورت کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہم نے ہمیشہ ہی ایسا کیا، ہم اپنے دماغ کے مطابق ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جن کو یہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی ضرورت کچھ اور ہے۔ آپ کبھی دادا صاحب کا عرس ہونا آپ جاؤ، ایسے محسوس ہوگا دادا صاحب زور زور سے لا رہے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، میرے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، سارے آپ نے اپنے کاروبار پہ آئے ہیں۔ کچھ لوگ قوالیاں سن کے بعد سے غائب ہو جاتے ہیں، کہتے کیا جو بڑا عزیز میاں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے داد لی ہے، وہ پیسے جو تھے وہ تو وعدے کے آ گئے، اس کے بعد دیکھو تو دوسرا آ گیا، ہم دوسرے سے فتح لی، اس کا بھی کام نہیں ہے کسی سے بدلے میں کچھ بول لے گا کچھ بول لے گا کچھ بار بار۔ دادا صاحب یہ نہیں ہے، نہ عزیز میاں کا نام دادا صاحب ہے، آپ کو پتہ ہے عزیز میاں کا حال ہے کوئی اور ہے، یعنی کہ عرفانیات کون سکھا رہا ہے؟ جو کہ اس خاندان کا پلا ہوا ہے جہاں سارے گاما شروع ہوتی ہے، اس قسم کے لوگ عرفان سکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ عرفان نہیں سکھا دیتے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ عرس ہو گیا کہاں پر، کچھ لوگوں کو عرس باہر جائے اور باڈی گیٹ پر اندر سے قصور کے لے کے چلے گئے، عرس میں آگے آدھا عرس وہاں ختم ہو گیا، کچھ تھیٹر میں ختم ہو گیا، باہر وہ بھی لگا ہوتا ہے، کچھ اور وہاں کیا جائے بھیڑ بھاڑ میں سے ہوتے ہوئے چلے گئے، کچھ قوالیاں سنا کے چلے گئے، کچھ نعت خوانی سن کے چلے گئے، کچھ نان لے کے تبرک لے کے گھر چلے گئے۔ دادا صاحب کی زندگی، دادا صاحب کی طرز حیات، دادا صاحب کی آرزو، دادا صاحب کا واسطہ وسیلہ اب کسی کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، ادھر سے بھیڑ آتی ہے ادھر سے زندہ آباد دادا صاحب کہتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے خیال ایک لکھا بزرگ نے، کہتا ہم ایک جگہ پہ محفل تھی خیال کی، لوگ بیٹھے ہوئے نعرہ لگا رہے ہیں، مثلا کہ پکار رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں کسی بزرگ کے نام پہ، دمال بزرگ آ گیا، انہوں نے کہا دیکھو آپ لوگوں کا رقص قبول ہوا، اب آپ میری طرز حیات کے مطابق میری راہ میں جان دینے کا وقت ہے، اب آپ شہادت گاہ میں تشریف لاؤ، آپ کا آنا منظور ہو گیا۔ سارے یا علی کہتے کہتے باہر چلے گئے، اندر کون نہیں آیا۔ شہادت گاہ میں آنا یہ محبت کی بات ہے، محبت شہادت گاہ سے باہر جائے
یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے. دادا صاحب کی راہ اختیار کرنا یہ دادا صاحب کی بات ہے. دادا صاحب کی راہ اختیار کیے بغیر گنج بخشے فیض عالم کہتے رہنا یہ جھگڑے کی بات ہے. تم لوگوں نے جن کو مانا ہے ان کے خیال کے ساتھ جھگڑا ہے تمہارا. تم نے خیال اختیار نہیں کیا، ذات کا ورد اختیار کیا. ذات کا ورد جو ہے وہ نہیں چلتا جب تک خیال کا ورد نہ ہو. خیال کا ورد نہیں چلتا جب تک عمل میں نہ داخل ہو. اس لیے آپ ان کی زندگی سے کوئی عمل اختیار کر لو، کوئی خیال اختیار کر لو. خالی جو ہے نا ہم محبت کا اعلان جو ہے یہ تو آپس میں جھگڑا ہوگا آپ کا ہمارا. جھگڑا کس بات کا ہوگا؟ شکر ہے آپ کے چل گیا، کوئی جھگڑا نہیں چاہیے سننے کا. ورنہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں آپ نہیں تھے، مجھے پتا ہے. آپ بڑے ان کو ماننے والے، آپ قافلے میں نہیں تھے. اور جس سے آپ کا جھگڑا ہے وہ جدید کے قافلے میں نہیں تھا. ہم تو یہاں سے تاریخ پڑھ کے آئے ہیں. آپ تو ابھی پیدا ہوئے 1900 چاہے چلو کب پیدا ہوئے ہوں گے یار، زیادہ میں پرانا کیا بتاؤں، 1950 میں پیدا ہوئے ہوں گے، کبھی نہیں پیدا ہوئے ہیں. حال میں پیدا ہونے والا ماضی کے ان پڑھ ہوتے پھر جھگڑا نہ ہوتا، پھر تو مشاہدہ ہوتا تھا. کہتے ہاں مشاہدے میں بڑے بڑے زمانے گزرے ہیں. مشاہدہ ایک خاص چیز ہے. مشاہدہ کا معنی جس بات کا فیصلہ تاریخ نہ کر سکے اس کا فیصلہ نگاہ کرتی ہے. ایسا ہوا جب مشاہدہ تیز ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سماج کو بند کر دیتا ہے، پھر نیا سماج آ جاتا ہے. ابھی مشاہدہ تیز نہیں ہوا. دنیا کے اندر بتاتے ہیں لوگ کہ یہ دنیا کئی دفعہ مکمل ہوئی ہے، کئی دفعہ اس میں اتار چڑھا ہوا ہے، بند ہوئی، تباہ ہوئی، یہ ہوا. جب لوگ حقیقت آشنا زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں نا پھر قدرت کی طرف سے لپیٹ لے جاتی دنیا. کیا بھی اس کے آگے بس خطرہ، آگے تم نہیں جا سکتے. ایک دفعہ حکم ہوا پرانی یونان کی بستی، حکم ہوا آج جبریل امین کو کہ اس بستی کو جا کے ذرا بندی کر دیا جائے کہ اب یہ قدرت کے معاملات میں دخل دینے لگ گئے ہیں. زمین پر بیٹھے بیٹھے واقعات لگا لیتے ہیں، ستاروں کے جوڑ لگاتے ہیں. ان کو بند کر دیا جائے، یہ زمانہ ختم کر دیا جائے، اب نیا دور پھر شروع کر دیا جاؤ ونس اگین ابتدا سے. جبریل امین اپنے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ لیتے ہوئے گئے وہاں پر، کیونکہ ہیڈ معاملہ تھا تو ایک سماج ختم کرنا تھا. وہاں گیا پتہ تو کہنے میں یہ کیا ڈیولپ ہے. جا کے پوچھا، دیکھا تو ایک گڈیریا بیٹھا ہوا ہے باہر چراگاہ میں، ان پڑھ کر. اس سے پوچھا کہ تم کچھ حساب جانتے ہو؟ کہتے حساب تو خاصی جانتا، لکیریں پورے لگا لیتے ہوں. اچھا لکیریں لگا لے، یہ بتاؤ کہ جبریل کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ کون سی بات ابھی لگاتا ہوں. لکیر لگائی، حساب کیا، کہتا آسمان پر تو ہے نہیں. کہتے پھر حساب لگاؤ. پھر لگا کہ زمین پر بھی نہیں ہے. کہتے کوئی حساب بتا کہاں ہے؟ کہتے یا تو ہے یا میں ہوں. نہ آسمان میں نہ زمین میں، بولے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں. بات تو صاف ہو گئی. ایک گڈیری کی بات ہو رہی ہے، ان کا بستی صاف کرو. تو مشاہدے جب زیادہ کھل جائے نا پھر بھی صاف ہو جاتی ہے بستیاں. اس لیے حجاب بہت اچھی ہے. جہاں زیادہ لوگوں کو اشکار ہو جائے نا حقیقتیں تو پھر انکار شروع ہو جاتے ہیں. یہی کربلا کا واقعہ ہوا کہ سامنے حقیقت نظر آنے والی ہے اور ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، ایمان غائب ہو گئے سب کے. بھائی وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ مشاہدہ چاہیے یا کوئی ادراک چاہیے یا کوئی غور چاہیے. پتہ ہے، پہچان ہے کہ دیکھا ہوا ہے. ایک دیکھے ہوئے انسان کے ساتھ دیکھنے والوں کا ایمان بند ہو گیا. آسان سی بات ہے. اب مطلب اس میں کوئی دنیا کے اندر دو رائے نہیں ہوتی سوائے ڈاکٹر اسرار کی رائے ہو تو ہو، باقی کسی کی نہیں رہے گی. آسان سی بات ہے. اس لیے تو جھگڑا کیا بات ہے. میرا مطلب ہے کہ غلطی سے ہو کہ صحیح ہو فرض کرو. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، صحابہ کرام سے، بتاؤ ایمان کیا ہے، تم نے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی جیسے مطلب ہونا چاہیے تھا کہ جی ایمان اللہ پر یقین کرنا ٹھیک، اللہ کے رسول پر یقین رکھنا ٹھیک، سب لوگوں کے بعد ٹھیک ہے. جو سننا تھا ایک آواز اور بھی آئی، اب بھی آپ کیا سمجھو؟ تو جی میں تو یہ سمجھاؤں کہ ایمان بھی آپ پر نثار ایمان ہے.
ایمان تو یہ ہے کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے، یہ آواز اور ہے. تو ایسی آواز جو ہے نا، اس آواز کو پہچاننے والے، یہ کوئی گھر کی آوازیں ہوتی ہے نا جو پہچاننے والے محبت حال کی کہانی ہوتی ہے. تو اگر یہ واقعہ تھا کہ آپ کو اسلام ہی سارا اسلام جو ہے مطلب آئے نبی کے خلاف ہی استعمال ہوتے ہوئے اسلام لگ رہا ہے تو ہٹ جائے اسلام کی راہ سے. اگر اسلام میں امام حسین کو شہید کرنا چاہتا ہے تو چھوڑ دو اسلام کو، کیونکہ تو پھر اسلام میں نہیں ہے. آپ جہاں تک اب یہ ہے نا فارمولے کا اسلام، جہاں آ کے مطلب غلطی کر لیں، کیونکہ فارمولے کا حساب ہے کہ ہم تو حساب کی بات ہے، لکھا ہوا قرآن میں لکھا ہوا کہ جو اولل الامر ہے اس کا کہنا مانو. اب اولل الامر جو ہے اس کا کہنا ماننا، اولل الامر ہے نہیں وہ. تو مدعا کی یہ باتیں ہیں، آپ آتے ہیں فارمولے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ادھر کی باتیں حقیقت کی باتیں ہیں. آپ اس لیے آپ بزرگوں کے ماننے والے ہو، کبھی آپ ایمانداری کی بات کی کرو اپنے ذات کے ساتھ. دادا صاحب سے پوچھو سیدھی آپ کون ہو، آپ کدھر سے تشریف لائے ہو، آپ یہاں کیوں آ کے تشریف رکھتے ہو، ہم سے کیا بدلے آپ چاہتے ہو. ابھی تک تو ہم نے بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم مانگتے چلے آ رہے ہیں اور وہ چیزیں مانگتے ہیں، چلو مان لو پیغام ہو گیا. اور اس کے بعد پھر جیسے بات چلتی چلتی مسلمانوں نے ہندو ہاتھ چھوڑے پاکستان بن گئی. اب وہ بزرگ اس کا آستانہ بنانا آپ لوگوں کا دور آیا. کیا آپ اس بزرگ کو خراج یہ جو شہر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہر والوں کی آنکھیں کھلیں گی پہ کب، بند ہونے کو ہوں گی یہ آنکھیں ہی جب. میں بتاؤں تباہی کا کیا ہے سبب، اٹھ گیا شہر سے نالہ نیم شب. شہر سے جب اگر رات کے شب بیداری ختم ہو جائے تو شہر برباد ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ شہر پر کوئی حملہ ہو یا کوئی اس میں عذاب ہے، تو جب خدا نہ خاصا کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر آستانے سب بھی مطلب اللہ خاص واقع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے داتا صاحب کی کیا ہو سکتی ہے، یہی ہو سکتی ہے کہ آپ نیک ہو جاؤ، آپ بھی کچھ مطلب اس کی مدد کرو، اس بندے کی جس نے شہر کو آباد رکھنا چاہا ہوگا. ان بزرگوں کی آپ بھی مدد کرو جو شہر کی خیریت مانگتے ہیں کہ تجھے ہر وقت نہیں مطلب اللہ سے ہی وہ چیز مانگو کہ جو اللہ ہمیں دے، اپنے علاوہ ہی کچھ دے یا آپ نے دینا. دنیا تیرے کس کام کی، ہمیں دے دے، تیرے کیا جاتا ہے. دنیا ہی مانگو اللہ سے، اللہ سے مطلب اللہ کا مانگو. وہ میں نے آپ کو ایک شیخ سنایا، 2 دفعہ پھر سناتا ہوں. بگلا کھڑا ندی کنارے کہہ رام رام رام. 2 دفعہ سنایا، میں تیسرے سنا رہا ہوں، یاد رکھنا. بگلا کھڑا آپ صاحب ندی کنارے کہہ رام رام رام. ایک مچھلی جو بھیجیو میں مانوں تم کو رام. مچھلی بولے رام سے رام رام رام، اس موزی کو ماری ہو تب ہم جانے رام. رام کہے دونوں سے تم دونوں جھوٹے ہو، رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو. تو مجھ سے پہلے میرا آپ مانگو، تم تو جھگڑے کر رہے ہو آپس میں. تو ہمارے جتنی دعائیں ہیں نا ارد گرد کی دعائیں ہیں، ہم نے اللہ سے اس کی رضا کبھی نہیں مانگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آج جو مانگنے والی چیز ہے رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، آسائش نہ کہ جہاں ہے رضا، کہ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تو زندگی کو دیکھے بغیر ہی فارمولہ بنا لی، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ترقی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی. اور حالانکہ وہاں پر جس ملک میں کسی وجہ سے کسی دور کا کوئی پرائم منسٹر کسی غلط انجام سے دوچار ہو جائے، اس ملک کے اندر دوسرا آدمی پرائم منسٹر بننے کی تمنا کیسے کرتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. جس ملک کے اندر کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ سرخ روح ہو کے بعد نہیں گیا، اس میں پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ بننے کی تمنا چاہیے. کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. قائد اعظم کے بعد کسی شخص کی عزت نہیں کی. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، جس کو دنیا نے زندہ باد کہا ہو اور مردہ باد نہ کہا ہو. قائد اعظم کے بعد ہیڈ ماسٹر بتاؤ کون کون آیا ہے ملک میں، جنہوں نام کسی کا لیاقت علی خان ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں تھا. غلام محمد کے بارے میں آپ خود ہی کہتے ہو کہ کیا ہے، ہاں کہ یہ کون سا آدمی کیا تھا، آپ کو جانتے ہو کیا کہتے ہو. سکندر مرزا کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیا کہتے ہو. ایوب کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیا کہتے ہو. آپ کو اچھا نہیں کہتے ہو، حاضر جائیے. اور جو کچھ آپ کہتے ہو کیسا برا ہی کہتے ہو. بکروں کے ساتھ جو کچھ آپ نے کہا اب بھی آپ کی زبانیں دبی دبی کھلنے لگی ہیں. مجھے پتا ہے آپ اچھے آدمی نہیں ہو، بیٹا آہستہ 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 زبانیں بند کھلنے والے ہیں. ابھی مطلب کہتے ہیں کچھ کہنا ہے ہم نے،
کہ لوگ بولے کسی نہ کسی واقعہ کے انتظار میں ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے انسان جو ہے نا نگاہوں سے گرتا ہے پھر مرتبے سے گرتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے واقعہ. تو نگاہوں سے وہ آدمی گرتا ہے جو صرف مرتبے کی حفاظت کرتا ہے اپنے کی. نگاہوں سے کون گرتا ہے؟ جو آدمی صرف مرتبے کی حفاظت کرتا ہے. اور شہید کربلا ہے ایک طرف مرتبہ ہے, دوسری طرف ملکیت اصلی ہے, روحانی ہے. اب مرتبے والا جھگڑا کرے گا تو جھگڑا کرے گا نا. اصل مرتبہ دلوں کا مرتبہ ہے اور یہ بادشاہی دلوں کی بادشاہی ہے. تو یہ کسی اسٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے. اب آج یہی واقعہ ہے. اس لیے آپ لوگ دعا کیے کرو اور اپنے آپ کا خیال رکھا کرو. سوچا کرو کہ آپ کی یہ زندگی جو آپ نے آسانیاں حاصل کی ہیں, اب کیا یہ اسلام بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر اسلام کے بغیر یہ حاصل ہو سکتا ہے جو کچھ آپ کے پاس حاصل ہے, اسلام کے ذریعے آپ نے کیا حاصل کیا؟ یہاں پر ہندو کے پاس مکان, آپ کے پاس مرتبے, پڑھائی, علم, بلکہ علم ہے ادھر سے جو ہم پڑھ رہے ہیں. میڈیسن بھی ادھر سے آتی ہے, دوائیوں کا نام بھی انگریز لکھتے ہیں. اور گاڑیاں بھی آپ کی جاپان کی بنی ہوتی ہیں. وہ ہیٹو جو بھی نام رکھتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے, میرے بولے وہ بناتے ہیں. اور آپ خریدتے ہو, پتہ نہیں وہ کیسے ہیں, کوئی نان مسلم کیسی کار بنائی ہوگی, پتہ یہ پاگل ہو گئے نہ پاگل ہو گئے, انہوں نے پردے جوڑ دی, آپ بسم اللہ پڑھ کے کار چلا رہے ہیں. آپ بس میں ہر چیز ادھر سے ہے. آپ کے پاس اسلام کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کون سی خصوصیت ہے جو صرف آپ کے پاس؟ اب تو جو آپ کے جہاز ہوتا ہے, جہاز ان کے, آج آپ کا جہاز ان کے, سامان بکتا ان کا ہے, بلکہ آپ جائے نماز بھی وہی بناتے ہیں اور واقعات بھی وہی بناتے ہیں اور ہر چیز یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. تو سارا جو ہے نا شوق جو ہے آپ کا, ثواب آپ کا ہوتا ہوگا, باقی سارا کاروبار ان کا, تیل آپ کا, کاروبار ان کا. آپ کے پاس تیل ہی تیل ہے اور مسلمانوں کے دیے میں چراغ میں تیل نہیں ہے. ظالم ہے مسلمان کیونکہ مظلوم ہے مسلمان. اگر غریب مسلمان ہو تو امیر مسلمان مسلمان نہیں ہے. نہیں بات سمجھائی؟ جس دنیا میں مسلمان غریب ہو, یا جس شہر میں مسلمان غریب ہو, یا جس محلے میں ایک غریب مسلمان ہو, اس محلے کا امیر مسلمان مسلمان نہیں ہے, ظالم لوگ ہیں. بس اتنی ساری بات ہے. مسلمانوں کے تیل ہیں, مسلمانوں کی طاقتیں ہیں, مسلمانوں کے پاس بلیک گولڈ ہے, اور ادھر مسلمانوں کے پاس مطلب تباہی ہے, تباہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ادھر حاج کرنے والے خیر, عرب والوں کی خیر, سرزمینوں کی خیر, عرب والوں کی تو خیر ہے, وہ تو مالک ہوئے. لیکن یہ جو قوم ہے اونٹ والی قوم جو ہے, یہ تو وہی ہے نا, حضور کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اونچی اونچی عمارتوں کے وقت جو ہے نا, یہ لوگ پھر اونٹ کے مہار والے, جب ان کے پاس اونٹی یا اونچی عمارتیں آ جائیں گی تو اسلام کے بارے میں ان کا عقیدہ جو ہے نا کچھ اور ہی ہو جائے گا. اور گمراہ تو خیر یہ نہیں ہوتی ہماری امت, لیکن دولت سے گمراہ کرے گی. اب یہی کچھ ہو رہا ہے. اس لیے کوئی آدمی ایسا کرنے والا نہیں ہے کہ مسلمانوں تم اپنی مطلب دولت سمیٹو. ساری دنیا کے مغربی بینک ان کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں, اور اب مغرب سے لاتے کیا ہیں, امپورٹ کیا کرتے ہیں. آج جانے والی بات چھوڑ دو, کسی کے بات بتاؤ. گناہ امپورٹ کرتے ہیں, سیکس امپورٹ کرتے ہیں, اور وجہ تباہی امپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس دولت ہے تیل کی. انشاءاللہ یا تو مطلب مسلمانوں کو صحیح معنی میں یہ تیل دے یا تیل بند ہی کر دے. سیدھی سیدھی بات ہے, یا تو سارے مسلمانوں کو کوئی آسانی ملے. میرا مطلب یہ دشمن کے جہازوں میں مسلمانوں کا تیل جو ہے نا, یہ بہت بری بات ہے, بڑی غلط بات ہے. ہندوستان کے جہازوں میں اگر مسلمانوں کا اربوں کا تیل استعمال ہو جائے اور خدا نہ خاصا جنگ ہو جائے تو پھر آپ کیا دعا کرو گے کہ اس کے تیل کی خیر, تیل کے چشموں کی خیر, کیا خیر؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئے گی بات. ہاں, یہ سوچو, دعا کرو کہ مسلمانوں کی دولت جو ہے یہ نان مسلموں کو طاقت تو نہیں دے رہی ہے. اس لیے ذرا تھوڑا سا دھیان کرو اور دعا کرو. آپ سوال تو کرتے نہیں ہیں, بولو سوال. سوال محمد کی سند کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون. یہ تو بات ٹھیک ہے. پوچھو جھوٹ کی سند کیوں لگائی جاتی ہے؟ پوچھو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جھوٹ کیوں ہے؟ مسلمان نہیں ہے. جھوٹا آدمی جو ہے اس نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. اتنی سی بات ہے.
آج دیکھو جھوٹا پیر بھی ہوتا ہے، سچا پیر بھی ہوتا ہے. اب ثابت ایک بات ہوگی کہ پیر کا لباس جھوٹے آدمی کو راحت آتا ہے، لباس وہی اچھا ہے. جھوٹا سند ہے ایک لحاظ میں تو اسے پتا ہے کہ اسی لباس میں مطلب میں سچا سمجھا جاؤں گا، تو لہٰذا لباس وہی سچا ہے جو جھوٹا اختیار کر جائے. آپ بات سمجھے، دین وہی سچا ہے جو جھوٹا اختیار کر جائے. کہ جھوٹا کہتا ہے کہ میرا کاروبار اسی دین میں چلے گا، یعنی کہ جھوٹ بھی میرا چل جائے گا، یہ اتنا سچا دین ہے. سمجھا کرو باتوں کو، اس لیے دین یہی سچا ہے. اب یہ سچا آدمی ایک اس میں چاہیے، دو آدمی چاہیے. آپ کے شہر میں تو کافی جگہ شہر، آپ بات سمجھ رہے ہیں. آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو پیش کرو اللہ کے آگے، یا اللہ مطلب ہمیں اس دین میں سچا آدمی بنا دے کہ ہم منشا دین کے مطابق زندگی بسر کریں. آپ کے دل میں جب بھی موقع ہوگا نا، آپ کے ہاتھ جو ہے نا پھر دنیا کی طرف لپکیں گے. اس لیے ایسا تو ہو کہ جان نکلنی مشکل ہو جائے. جس کے دنیا آرزو اس کی جان نہیں نکلتی، اور بڑی مشکل نکلتی جان. یہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، میں نے کہانی پہلے بھی سنائی ہے، پھر سن لو. بادشاہ تھا، بڑا امیر تھا، اور جب مرنے لگا تو پھر کاما آ گیا. سکتہ کا عالم ہے. 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن گزر گئے. بادشاہ سلامت جہاں پناہ نہیں ہوتے، بیٹھے ہیں اور جان اٹکی ہوئی ہے. سورہ یاسین لوگ پڑھتے رہے، نہیں جان گئی. اس وقت بزرگ تھے، دادا صاحب کے بزرگوں کا زمانہ، تو ان کے پاس گئے لوگ کہ یہ بادشاہ سلامت کی جان نہیں نکل رہی ہے تو بڑا سخت تکلیف میں ہے، دعا کرو کوئی آسانی ہو جائے. انہوں نے کہا آسانی کی بات یہ ہے، اس کے پاس وہ خزانہ دکھاؤ اس کو، یہ جو ہندوستان سے لائے ہیں 17 حملوں کے دوران. انہوں نے سارا خزانہ اس کے سامنے رکھا اور بادشاہ نے دیکھا تو آتی 8 لوگ اکبر گئے جاننے کے لیے. مطلب ہے کہ دنیا دار کی موت حسرت بن کے کھڑی رہتی ہے جب تک یہ اسے صدمہ ہو جائے کہ میں کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کے پاس کب مرتا ہے؟ صدمہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ چھوڑ کے جا رہے ہو، وہ بھی کیا وہ بھی کیا. اور میں نے بتایا آپ کو مرنے لگا ایک آدمی تھی، اسرائیل کو پہچان لیا. انہوں نے کہا بات سن، یہ چیزیں جو ہیں میری یہ تو لے لے، میرے گھر والوں کو نہ دینا. مقصد یہ ہے کہ وہ تو گھر والوں سے چھپا کے اسے بدلے سامان رکھے ہوئے سارے، یا تو وہ دینا پہلے چھوڑ دے. کہتے یہ سامان لے یا دریا کے پار کر دے، میں بھی پار دے لوں. تو نے کہا بات سن، یہ تو سامان وہاں پار دیا تو اکیلا ہی جائے گا. انہوں نے پھر اسے بحث کی کہ بات یہ ہے یہاں بڑے ضروری کام ہے، میں نے کچھ شیر بھی پالے ہوئے ہیں، کچھ بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں، میرے جانے کے بعد شیر بکریاں کھا جائے گا، اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تو آگے چل، شیر چھانے اور بکریاں جانے اور مالک جانے، تو چل. بڑا مشکل ہے، مرنا تکلیف دہ ہوتا ہے. پتہ ہے کس خیال سے کہ میرے بعد کیا بنے گا ان کا، جن کا میری موجودگی میں کچھ نہیں بنا. کیا ہوا؟ جن کا میری موجودگی میں کچھ نہیں بنا. تو بات اتنی ساری ہوتی ہے صاحب، دنیا دار کی جان مشکل سے نکلتی ہے. جان کا آسان اس کا یہ ہے اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کرو اور دین کو اپنے زندگی میں نافذ کرو. کوئی کام آپ دین کے نام پہ سمجھو کہ یہ ایک ایسا کام، خود سوال دے رہا ہوں آپ کو، ایسا کام کر ڈالو جو بے دین آدمی نہ کر سکے. سوچ لو وہ کیا، کوئی کام ایسا کر جاؤ یہ بغیر ایمان کے یہ کام ہو نہیں سکتا. ایسا کوئی کام کر جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بزرگ صاحب کہ بے دین آدمی ایک تو خیرات کو نہیں مانتا، کہ وہ کہتا ہے میں پیسے میرے پاس میں کیوں دوں. خیرات دینا کیا یاد کرتے رہو گے؟ خیرات دینا، صدقات دینا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں انفاق کے زر کرنا اور عاقبت کا خیال کرنا، بیوقوف باپ کا سچے دل سے عزت کرنا، چاہے بیوقوف ہی ہو کیونکہ باپ ہے. آپ سمجھتے ہو یہ بے دین نہیں کر سکے گا. تو بزرگوں کا احترام کرنا یہ کافر کے پاس نہیں ہے. عاقبت کو ہر حال میں سامنے رکھنا یہ کافر کے پاس نہیں ہے. اور اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھنا، رضا رکھنا، اور سب سے بڑی بات یہ کسی کافر کے پاس نہیں ہے بلکہ کئی مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اور آپ کے چاہنے والوں کو چاہنا اور آپ کے ماننے والوں کو ماننا. سمجھ بات؟ یہ کافر کے پاس نہیں ہو سکتا. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی کی راہ پہ چلائے. آپ کا جائزہ لیا کرو، اپنے آپ کو سمجھا کرو، بہت عقل مندی نہ کیا کریں آپ لوگ. مین بھی رکھ مجھے کوئی اور ادھر سے کیا ہے
कुछ और सिखाओ खाना। अभी गुफ्तगू इत्मीनान करो जी, इसका नाम गुफ्तगू रखा करो। अच्छा आइंदा ये ठीक है गुफ्तगू। अच्छा ये मैंने देखा दिया है, इसके अंदर जो है ना इसका प्रूफ रीड नहीं किया आपके। अच्छा हेलो जी तकलीफ करो, ताज़ा तकलीफ करो, ये आगे चलो दो, इसको चला दो। चलो आप तकसीम करते जाओ शाबाश।